بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن میرے بھائیوں نے میرے لیے دعا کی، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ صحت کافی بہتر ہے اور بڑی ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے جو ہے نا ہماری جو تکلیف ہے وہ کور ہوئی ہے۔ بارہ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ غریبوں مظلوموں کی دعائیں ساتھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گھر پہ آیا، کافی سارے دوست احباب جو ہے نا میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ساتھ دعائیں بھی کی، بیٹھے، طبیعت کا پوچھا۔ اللہ تمام دوستوں کو سلامت رکھے، اللہ میرے پاک وطن پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی نعمت سے نوازا ہے، وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور میرے ساتھ پھر کہوں گا کہ ہمیشہ غریب طبقے کی دعائیں ساتھ رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ کافی دنوں سے تکلیف میں بھی تھا، مگر آئے روز حالات سے بھی میں باخبر تھا۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ غریب کے ساتھ ہو رہا ہے، مزدور کے ساتھ، کسان کے ساتھ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پوری قوم کی جو ہے نا چیخیں نکل رہی ہیں، ہر طرف ملک اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے۔ مگر بدقسمتی ہمارے جو نالائق حکمران ہیں، قبضہ گروپ ہے، اگر ان کی ہم صرف ٹی وی تک، کہیں پریس کانفرنس میں، کوئی اسمبلی میں گفتگو سنیں تو یقیناً شرم آتا ہے۔ مان سے میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اللہ نے غریب طبقے سے مجھے موقع دیا، میں ایوانوں میں گیا اور جو حالات میں نے وہاں دیکھے اور بڑے خوفناک حالات دیکھے۔ 2010 میں بھی میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ملک ایک خوفناک خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے، مگر یہاں کسی کو فکر نہیں ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثلا اتنی ڈھیٹ، اتنی گھٹیا اور اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ان میں شرم تو حیا ہے نہیں کہ اتنا بڑا ظلم کر کے رات کے طریقے میں ڈاکوں کی طرح سینکڑوں ارب آپ جو ہے نا لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیں۔ روٹی چھین لی ہے، نہ آٹا ہے، نہ پانی ہے، نہ گھی ہے، نہ دال ہے، ہر طرف جو ہے نا تباہی ہی تباہی، بربادی بربادی۔ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیا کرنے آئے تھے آپ لوگ؟ نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ نظام ہے۔ جو بھی کوئی قانون آئین کی بات کرتے ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ الیکشن کمیشن کو دیکھیں، جو سارے کام کر رہا ہے مگر اپنا کام نہیں کر رہا۔ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا شفاف الیکشن کرائیں، مگر پاکستان کی تاریخ میں ایسا بزدل اور نالائق الیکشن کمیشن ہی دیکھا۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ ایک بیوروکریٹ، اور بیوروکریٹ سب کو پتہ ہے بزدل ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا۔ اس کو جنرل باجوہ صاحب نے بٹھایا تھا، پھر بدقسمتی کے ساتھ اس کے جو ارکان ہیں، 4 ہیں، جو کے پی کا ممبر ہے، خیبر بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، وہ 4 ممبر بھی جو ہے نا ایک بھیڑ بکری کا کردار بھی ادا نہیں کریں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا گھٹیا اور بزدل اور نالائق اور نائل الیکشن کمیشن نہیں دیکھا، جو صرف ایک پی ڈی ایم کو اور مسلم لیگ نون کے لیے اپنی غیرت، اپنا ایمان، اپنا قانون آئین دو پہ لگا چکا، 22 کروڑ عوام الیکشن کمیشن کے کردار پہ تھوک رہی۔ میرا دل میں سخت تکلیف میں یہ ویڈیو پیغام پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو نگران حکومت بنی ہے، جس کی ذمہ داری اپنی نگرانی کرنی ہے، شفاف الیکشن کرانا ہے، مگر محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب جس کو لگا ہے کہ انتہائی ایک ظالم اور جابر بندہ ہے، بیٹھ کے جو صرف زرداری اور شہباز شریف کے اشارے پہ ناچ رہا ہے،
کوئی شرم اور کچھ حیا نہیں ہے، بے صافی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، ضمیر ہوتا ہے. سارے SHO آفیسر ان کی من پسند کے لا کے ایک وکٹمائز کرو جی، ٹھیک ہے جی، تحریک انصاف کو مارو پیٹو، عمران خان کا گھیراؤ کرو، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. یہ نگراں حکومت کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی طرح کی سیاہ ترین یہ نگران حکومت ہے، اور یہی KP میں حالات ہیں. تو یار کیا کریں گے؟ کس طرف تم جا رہے ہو؟ کس طرح پاکستان کو لے کے جا رہے ہو؟ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سیاسی لیڈروں کو، کارکنوں کو پکڑ کر کسی کو اٹک، کسی کو راجن پور، کسی کو رحیم یار خان، کسی کو لیا، تشدد، پریزن، بدماشی. ہم نے رضاکارانہ طور پہ اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے گرفتاریاں دیا تو انہوں نے آپ کی نالائکی، آپ کے ظلم، جبر، ناانصافی کے خلاف آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. آئین کہتا ہے، جو آئین کرتا ہے وہ زرداری اینڈ کمپنی، جس کا بیٹا بلاول زرداری دنیا کے دوروں پہ ہے، بھاگ رہا ہے، ہنگری، مالٹا، اسپین بھاگ رہا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے، وزیر خارجہ کچھ بھی نہیں ہے. 11 ارب ڈالر فلڈ والوں کو دیے، 11 روپے بھی نہیں دیے. پتہ ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں، چور ہیں. کدھر ہیں وہ؟ کہاں پہ ہیں وہ؟ جو آئین اور بھٹو کی بات 73 کا آئین کیا کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. جو اسمبلی ختم ہو گیا، انہوں نے اسمبلی تو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، توڑ دیا. 90 دن کے 91 دن جل جانا ہے، مر جانا ہے. آپ نے قانون اور آئین کا مذاق بنا دیا. پھر آپ الیکشن کے کیوں باقی ہے؟ کیوں یہ مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی بڑے، تمہیں جرت ہے، آؤ الیکشن مقابلہ کرو. آپ کو 22 کروڑ عوام لکتر مارے گی. آپ بھاگے ہو، آپ تو کنجری کی طرح، رنڈی کی طرح آپ چھپے ہوئے، اور پوری قوم آپ پہ لعنت کری. 22 کروڑ عوام آپ کے اوپر سوشل میڈیا میں کہتا ہوں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے کبھی یہ اتنی گالیاں نہیں سنی. ننگے ہو گئے. اگر PTI اس میں اپنا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی غیرت ضمیر ہوتی، ڈوب مرتے، یہ کرسی چھوڑ دیتے. مگر یہ لعنت ہے، ان کو پتہ رسوا چکے. ان کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کا الیکشن کمیشن، ان کا باپ بیٹھ جائے. اگر دھاندلی کرے تو آگ لگ جائے گی. ان کو پتہ ہے، ان کو بتا دیں، الیکشن کمیشن بھاگ رہے گورنروں کے پیچھے، ٹھکے کا کردار نہیں کر رہا، پیدا کر رہا. صدر خط لکھ رہا ہے، انہی طور پہ آپ آئے نہیں آتے. سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مان رہے. اب پوری پاکستانی قوم کی جو ہے امید ہے اللہ کے بعد سپریم کورٹ. ججز کو آپ گالیاں دے رہے ہو، وہی جج ہیں، وہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے جس نے رات کی طریقے میں شہباز ڈھاکیہ کی حکومت بنی، انہوں نے وہ بھی فیصلہ دیا، قاسم سوری کی رولر کو کرپٹ کرا دیا. اس ٹائم تو بلو رانی اور آپ بڑے بڑے شبا ڈاکیہ، میں اس کو شبا ڈاکیہ کہوں گا، تو یہ تو کھڑے تھے عدالت میں. جناب ہم آئین کے، اب آئین کے ہیں تو آئین تمہارا باپ کا تو نہیں ہے، آپ جمہوری تو نہیں ہو. اب آؤ الیکشن کراؤ، بھاگو، تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اب سپریم کورٹ کو آپ گالیاں دے رہے ہو، ججز کو. مریم جو پاکستان کی غدار، جنہوں نے اربوں ڈالر لوٹے، جس کا باپ بھاگا ہوا ہے، اس کو غیرت بھی، شرم بھی نہیں آتی کہ وہ بکواسیں کر رہی ہے. اور وہ گھٹیا جن کے عوامی سکت، یہ 20 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جو کھڑے ہوتے لعنت بھیج دینے کے اوپر. دیکھیں تو صحیح جو سوشل میڈیا پہ ان کے کردار پہ ان کو قوم پوری نے ننگا کیا ہے. آج وہ بول رہی ہے، آج مثلا مذاق، آج پیپلز پارٹی کہیں ادھر ڈرامہ کہیں ادھر ڈرامہ. منافقت ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب سندھ کو ہم نے تباہ کیا ہے. اگر وہاں عمران خان گھس گیا تو ان سے سندھ کی عوام احتساب لے گی. تو میرے بھائیوں، میں نے کافی دنوں بعد، بیماری کے بعد یہ گفتگو کی ہے. اگر آپ 70 کو دیکھیں، جو 70 میں کیا ہوا تھا، جنرل یحییٰ خان الیکشن ہی کرا رہا تھا، بڑی تحریک چلی، گراؤ تنگ کیا، آخر مجبور ہو کے یحییٰ خان نے الیکشن کرایا. پھر 3 مہینے مجیب الرحمان جیت گیا. 3 مہینے اس نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. پھر جب انہوں نے آواز اٹھائی تو مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا. پھر وہاں پہ اپنا فورسز کھڑی کر دی. آخر الیکشن کی بھین چڑھ گیا کہ ہم سے وہ قیمتی ہمارا ملک بنگلہ دیش علیحدہ ہوگی. پھر 73 کے آئین جو زرداری یہ باتیں کرتا ہے، تو 73 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن، ورنہ اگلے 91 دن جل جاؤ گے. وہ تمہارے ان کے جو باپو کا آئین بنا ہوا ہے. تو آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ اتنا ظلم کرو، وہ خودکشیاں کریں، مہنگائی کرو، تیل کی قیمتیں آسمان پہ ہو، غریب مر رہا ہے، جلا رہا ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، تاجر اجڑ چکا ہے، ہر طرح ملک غرق ہو چکا ہے. تو پھر بیٹھ کے ہم الیکشن نہیں کریں گے. تمہارے باپ کی ہے وہ. تم انتظار کر رہے ہو کہ 1 کروڑ عوام نکلے اور تمہاری صفوں میں گھس جائے، تمہارے عواموں کو جلا دے اور یہ جیت جلیں گے. تو اس لیے میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو کہتا ہوں کہ پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کرو. بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عمران خان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی، اور عمران خان پوری 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے. اس پہ حملہ ہو گیا، اس کو زخمی کر دیا، کارکن شہید ہو گئے. آج تک آپ اس کیس کو آپ چھپا رہے ہو.
چھپا دیا ہے, مجرم بیٹھے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی زیادتیاں پھر 75 سالہ ان کے جو کارکنان ہیں, لیڈران ہیں, ان کو اب جیلوں میں ڈالو. آپ دیکھو اعظم سوادی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اب نہیں پتہ فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوا, شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, اب شاہ محمود کہاں ہے, اسد عمر کہاں ہے, کن کے پتہ نہیں آپ نے کہاں گم کیا ہوا. تو یہ نگران گورنمنٹ کاری ہے جو کہ آمریت ماشاءاللہ میں اتنی نوا کہ جو محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کا رہے اور چن کے ان کی مرضی کے افیسر لگا رہے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ پوری قوم دیکھ رہی. تو میں بحیثیت ایک پاکستانی, میں اس سارے بزدل اور بغیرت نظام کی پرزور مذمت کرتا ہوں. چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ بھی گزارش ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت محسن نقوی اس کی کمیٹن کو فوری برطرف کیا جائے, اور جتنے انہوں نے کرپٹ اور کریمنل جرائم پیشہ من پسند فیصلے کو ہٹا کے ملک کے لیے, ملک کا ایک آخری الیکشن ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہے فری اینڈ فیئر نہ ہوا, آگ لگ جائے گی. تو میری یہ اپیل ہے, اور دوسری کے الیکشن کرائیں 90 دن کے اندر. یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہونے ہیں, اگر یہ الیکشن نہ ہوئے تو بہت بڑا ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں. وہ بھی سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سپریم کورٹ ان کی بکواس بازیوں, مریم خواجہ آصف اینڈ کمپنی, ان کرپٹ ٹولے کو, پاکستان دشمن کو, غداروں کو, ان بےغیرتوں کو جو اربوں ڈالر لوٹ کے نواز بھاگا ہوا ہے, ملک کے دشمن ہے, ان کی وجہ سے پاکستان مقروض ہوا ہے. ان کی عوام میں کوئی سکت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کر گیا, اور 22 کروڑ عوام مریم اینڈ کمپنی پہ جو لعنت بھیج رہی ہے, جو عدالتوں میں انگلی اٹھا رہے ہیں, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ان کا کوئی وجود نہیں ہے, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان دو ٹولوں کا, پاکستان دشمن ٹولہ نواز ٹولہ اور زرداری گینگز, ایک گینگز ہے, پاکستان کے دشمن ہے. قوم ان کے مکروہ سیاہ بغیرت چہرے دیکھ چکی ہے. لہذا وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کردار ادا کرے. انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ ہیں, سچ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ کھڑے ہیں. ہر حق سچے بندے کا میں نے ساتھ دیا ہے, اور اس ٹائم یقینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان ایک تنہ اس بغیرت نظام کے سامنے کھڑا ہے, اور وہ قوم کی ایک بات کر رہا ہے, اور پوری قوم متحد ہو کے الیکشن کی طرف ہے. اور انشاءاللہ امید ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی مطابق آئے گا, اور آئین یہی کہتا ہے الیکشن ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے چاروں ارکان کو برطرف کر کے فوری فارغ کیا جائے. یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کیا ہے, الیکشن نہ کرا کے غداری, آئین کے ساتھ ان کی غداری ہے, بہت بڑا ظلم و جبر ہے. اور یہ ایک شخص نے جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کے پورے آئین کو روک دیا ہے, اور اس پہ مجھے بہت دکھ ہے. الیکشن کمیشن پہ بہت افسوس ہے, غم ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاک وطن کی حفاظت کرے, اللہ خوش رکھے تمام بھائیوں کو, اللہ ہمیں ایک غیرت مند, مخلص, ایک اچھے حکمران دیں. بہت مہربانی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.